بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ۔ اس واقعے میں مشہور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کو جب قیدی بنایا گیا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا قد لمبا اور آنکھیں بڑی تھیں۔ قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی نے لوگوں کو حیران کر دیا، مگر جب اس نے بات کی تو اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لوگوں کو اس کی خوبصورتی بھول گئی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا سفیر غائب ہے۔ مجھے چھوڑ دو اور عربی قبائل کے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کو نیک خصلتیں پسند تھیں۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے اور بے لباسوں کو کپڑا مہیا کرتے تھے۔ ہر ضرورت مند جو ان کے پاس آتا وہ انہیں باعزت رخصت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والد کون تھے اور تمہارا سفیر کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میری والد حاتم بن عبداللہ طئی ہے، میرا سفیر میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ عدی ہجرت کے 9ویں سال اس وقت شام بھاگ گیا تھا جب بنو طئی کے قبائل نے مسلمانوں کے سامنے شکست کھائی۔ وہ نصرانی ہو گیا اور روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفانہ، تم نے جو صفات ذکر کی ہیں یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اسے اپنے والد کی عزت کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ نیک اخلاق کے شیدائی تھے۔ صفانہ نے کہا، اور میرے قبیلے کے لوگ اور قیدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے قبیلے والوں کو بھی اس کے اور اس کے والد کی عزت کی خاطر چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا، 3 افراد پر رحم کرو اور ان کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ وہ معزز شخص جسے ذلت دی گئی ہو، وہ مالدار جو غربت میں چلا گیا ہو، اور وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو رہا ہو۔ جب صفانہ نے یہ عالی اخلاق دیکھے تو اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طئی کے تمام مال غنیمت واپس کر دیے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صفانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے باقی مرد اور خاندان مسلمان فوجوں کے خوف سے پہاڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور انہیں جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیں تو وہ نیچے آ کر مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ اپنے خاندان کا ایسا شخص بھیجوں گا جو میری طرح دعوت دے گا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص کون ہے؟ مایا علی بن ابی طالب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفانہ کے لیے ایک سواری تیار کی جائے جس پر وہ عزت کے ساتھ بیٹھے۔ علی بن ابی طالب ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام سنایا، اور سوار گروہ در گروہ نیچے اترنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور مال و متاع کو دیکھا تو سب رونے لگے اور علی کرم اللہ وجہ کے گرد جمع ہو گئے اور کلمہ شہادت ادا کیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی عدی کو پیغام بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و کرم اور اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا۔ اس نے اسے مدینہ آنے کی ترغیب دی۔ عدی فوراً مدینہ آئے، مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلے میں عزت کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ واقعہ سریہ بنو طئی کا ہے جو ماہ ربیع الاول 9ویں سال ہجرت میں واقع ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔